إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 26 حامیم. سورہ الاحقاف. خلاصہ و تفہیم. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور حکمت والے کی طرف سے ہے. یہ کائنات حکمت اور معنویت سے بھرپور ہے. ایک ایسا کارخانہ جو اپنے آغاز میں بامانی ہو، وہ اپنے اختتام میں بے معنی کیسے ہو جائے گا؟ جان لو کائنات کی سب سے بڑی طاقت حق ہے. آج حق کو جھٹلانے والے کل اس کے آگے منہ کے بل پڑے ہوں گے. جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، بتاؤ آسمان اور زمین کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ افسوس تمہارے حال پر کہ ان سے فریاد کرتے ہو جو قیامت تک تمہاری پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر قرآن میں نے گھڑا ہے تو اس جسارت پر مجھے کوئی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، اور اگر تمہارا الزام بے بنیاد ہے تو اللہ کے ہاں اپنے انجام کی فکر کر لو. ان کی رعونت انہیں راہ حق سے محروم ہی رکھے گی. اور جنہوں نے دعوت حق کو قبول کر لیا اور سب مخالفتوں کے باوجود راہ حق پر ڈٹ گئے، ان کے لیے ابدی جنت کی بشارتیں ہیں، جہاں کوئی غم، کوئی اندیشہ انہیں نہ ستائے گا. اے لوگو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور تمہاری ماں تو تمہارے بہت زیادہ خصوصی سلوک کی مستحق ہے. کس طرح اس نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، کس قدر تکلیف تمہاری پیدائش میں اٹھائی. 30 مہینے تمہارے حمل اور دودھ چھڑانے میں لگ گئے. اپنی تخلیق اور دنیاوی نعمتوں کے لیے اپنے رب کا شکر ادا کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو. وہ کام کرو جن سے تمہارا رب تم سے راضی رہے. اپنی اولاد کو بھی نیک کاموں کی رغبت دلاؤ. اپنے رب کے حضور توبہ کرتے رہو اور اس کے تابع فرمان رہو. ایسے ہی لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے. اس کے برعکس جو ماں باپ کے احسانات کو خاطر میں نہیں لاتا، اپنے رب کو نہیں پہچانتا، ماں باپ سے سختی سے پیش آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے طریقے کو پسند نہیں کرتا، کیا تم مجھے یہ سکھاتے ہو کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہو کر قبر سے نکلوں گا؟ حالانکہ آج تک ایک بھی زندہ ہو کر قبر سے نہیں نکلا. جان لو ایسے ہی منکر عذاب سمیٹ رہے ہیں. ذرا تصور کرو اس وقت کا جب یہ متکبرین جہنم پر پیش کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے حصے میں جو نعمتیں مقدر تھیں وہ تم دنیا میں لے چکے. اب تمہارے استکبار نے تمہیں ذلت کے عذاب کا مستحق بنا دیا. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے تو مجھے تم پر ایک سخت دن کے عذاب کا خوف ہے. قوم نے انکار کیا اور اپنے نبی کا مذاق اڑایا. جب عذاب کا بادل ان کی طرف بڑھا تو وہ خوش ہوئے کہ ابر باران ہماری وادی کو سیراب کرے گا. مگر وہ تو ایک تند تیز ہوا تھی جس میں دردناک عذاب چھپا تھا. اس ہوا نے انہیں پامال کر کے رکھ دیا. وہ ساری شان و شوکت، وہ سب تہذیب و تمدن، وہ ساری ذہانت و فطانت کے باوجود اس عذاب کی گرفت میں آ گئے جس کا کہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی قوم اس کتاب کی ناقدری کرتی ہے تو دل گرفتہ نہ ہو. یہ ان کی طبیعت کا فساد ہے.
ورنہ ہمارے کلام کی اسرافرینی کا تو یہ حال ہے کہ صالح جنوں کی جماعت کانوں میں اتفاقاً بھی اس کی آواز پڑ گئی تو وہ سراپا گوش اس کلام کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کو سننے کے بعد اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ کوئی مشرکین سے پوچھے کہ جو رب ساری کائنات کو بغیر کسی مشکل کے پیدا کر سکتا ہے تو اسے مردوں کو زندہ کھڑا کر دینا کیوں کر مشکل ہوگا؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اور ثابت قدم رہیے، یہ اپنے انجام سے زیادہ فاصلے پر نہیں۔ اس دن یہ دنیاوی زندگی کی اصل حقیقت کو پا لیں گے۔ سورہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا اور اس کے راستے سے لوگوں کو روکا ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے حق کی پیروی کی اللہ عز و جل نے انہیں اپنے لطف سے مہربانی سے ان کے گناہ معاف فرما دیے اور ان کا حال درست فرما دیا۔ جب تمہاری مٹ بھیڑ کفار سے ہو تو انہیں اچھی طرح کچل دو تاکہ فتنہ پھر سر نہ اٹھا سکے۔ خون ریزی کے بعد جو بچ رہے ہیں انہیں قیدی بنا لو، پھر حکمت اور مصلحت کے تحت ان سے معاملہ کرو۔ اللہ کافروں کو اور طرح بھی فنا کر سکتا تھا، لیکن جہاد سے یہ آزمائش مقصود ہے کہ اہل ایمان اللہ کے لیے جان دینے میں کوتاہی تو نہیں کرتے۔ بس جو جان کی قربانی سے دریغ نہ کرے گا اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل کو یہ مطلوب ہے کہ باطل کا زور ٹوٹے اور حق کو غلبہ نصیب ہو۔ بس مسلمانوں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ ایک مرتبہ اس کی راہ میں نکل کر دیکھو، وہ تمہارے قدم ایسے جمائے گا کہ کوئی انہیں اکھاڑ نہ پائے گا۔ بس تم ایک قدم اس کی راہ میں اٹھاؤ، باقی کام وہ خود سنبھال لے گا۔ یاد رکھو اللہ کی مدد انہیں حاصل نہیں ہوتی جو گھر میں بیٹھ کر اس کی مدد کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کی نصرت تو ان پر اترتی ہے جو اس پر بھروسہ کر کے میدان عمل میں اترتے ہیں۔ ایمان لانے والے سرفروشوں کا مددگار اللہ ہے اور کافروں کا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ یہ لوٹ لیں چند روزہ زندگی کے مزے، جانوروں کی طرح موج مستی کر لے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے جہاں انہیں ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ ڈالے گا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زور آور جو آج آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، عاد و سمود اور دیگر قومیں ان سے کہیں زیادہ زور آور تھیں۔ ہم نے انہیں اس طرح ہلاک کیا کہ کوئی انہیں بچانے والا نہیں تھا۔ ان کے اعمال وقتی طور پر ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ ان کے برعکس جو خواہشات نفس سے ہٹ کر متقیانہ زندگی بسر کریں گے ان کے لیے جنت کی نہ ختم ہونے والی بہترین نعمتیں ہیں اور ضیافتیں جس کا سامان ان کے لیے تیار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق بظاہر آپ کی محفل میں بڑے سنجیدہ، بڑے باادب نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے دل ان کی خواہشات نفس میں اٹکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کی دعوت کی بلند حقیقتوں کو نہیں پا سکتے۔ دل میں اخلاص نہ ہو تو ہماری بات دل میں نہیں اترتی۔ یہ فیصلے کی گھڑی کے انتظار میں ہے تو جان لے کہ وہ بھی اب زیادہ دور کی بات نہیں۔ بس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اپنے لیے، مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کیجئے، استغفار ہی حفاظت کا حصار ہے۔ ان منافقین کا حال یہ ہے کہ پہلے تو زبان سے جہاد کے لیے بڑے جوش، بڑے ولولے کا اظہار کرتے تھے، لیکن اب جب کہ ہم نے انہیں اس کا دو ٹوک حکم دے دیا تو ان پر موت کی غشی طاری ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کی جہاد کی پکار کا خیر مقدم کرتے اور اللہ سے کیے گئے عہد کو نبھاتے، مگر انہوں نے راہ فرار اختیار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے،
یاد رکھو دلوں کو زندہ رکھنے والی چیز صرف قرآن ہے، لیکن انہوں نے اس پر تدبر نہیں کیا، نتیجتاً نفاق کے زنگ نے ان کے دلوں پر کفر ڈال دیا۔ منافقین نے راہ حق کو اچھی طرح پہچان لیا ہے، مگر جب ایمان کو آزمایا گیا تو یہ شیطان کے فریب میں مبتلا ہو گئے، نفس نے انہیں خواہشات کی پیروی میں لگا دیا، پھر اللہ نے بھی انہیں ڈھیل دی اور ان کی رسی دراز کر دی۔ ان کی دشمنان اسلام سے ساز باز کو اللہ خوب جانتا ہے۔ ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتگان عذاب انہیں اذیت سے ان کی روحیں نکال رہے ہوں گے۔ اللہ ان کے فریب کا نقاب الٹ کر رہے گا۔ اللہ عز و جل کا یہ طریقہ نہیں کہ منافقین کے ماتھے پر نفاق لکھ دے، وہ حالات کی نرمی گرمی سے ضرور تمہاری آزمائش کرے گا تاکہ جان لے کہ تمہیں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے کون ہیں اور کون محض زبان کے کاغذی شعر ہیں۔ ان کی تباہی لازمی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خالص اطاعت کرو۔ ان منافقین کی صلح اور سمجھوتے کی باتوں میں مت آؤ، بلکہ ایمان اور بھرپور عزم کے ساتھ جہاد کے لیے اٹھو۔ یقین جانو اگر تم ایمان و تقوی کے ساتھ جہاد کے لیے اٹھے تو تم ہی سربلند رہو گے اور تمہارے دشمن ہی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے سے دریغ نہ کرو، بلکہ اس کے ذریعے آخرت کماؤ۔ وہ تمہیں اس امتحان میں کبھی نہیں ڈالے گا کہ تم سے تمہارا کل مال سمیٹ کر طلب کر لے، بلکہ وہ اس کا ایک حصہ ہی طلب کرے گا اور اس کا بھی تمہیں بھرپور صلہ دے گا۔ وہ تمہارے مال کا محتاج نہیں۔ اگر تم منہ موڑو گے تو تمہاری جگہ دوسروں کو اپنی دین کی خدمت کے لیے اٹھائے گا جو اللہ کی رضا کے طالب ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔ سورہ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کھلی اور دو ٹوک فتح کا دروازہ کھول دیا۔ آپ کو کفار کے مقابلے میں جنگ کے میدان سے نکال کر نظریہ کے میدان میں لا کھڑا کیا۔ مسلسل جنگوں کے باعث دعوت کا کام جو رک سا گیا تھا، اب آپ اس پر بھرپور توجہ دے سکتے ہیں، اور نظریے کے میدان میں آپ کو اپنے مخالفوں پر بڑی واضح برتری بھی حاصل ہے۔ یہی سیدھا راستہ ہے جو آپ کی حتمی فتح کو یقینی بنائے گا۔ حدیبیہ کے معاملہ میں منکرین حق نے مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی ہر ممکن کوشش کی تاکہ انہیں جارحیت کا جواز مل سکے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت اتاری، مسلمانوں نے یک طرفہ صبر سے کام لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر کامل اعتماد رکھا، ورنہ ذرا سی جذباتیت بھی بہت بڑا نقصان کر سکتی تھی۔ اللہ عز و جل چاہتا تو اپنی قوت قاہرہ سے باطل کو زیر کر دیتا، لیکن اہل ایمان کو ان حالات میں ڈال کر ان کے شعوری ایمان کو بڑھایا کہ کس طرح انتقام کی نفسیات کو دبا کر دعوت حق کی خاطر ایک ایسے کام پر آمادہ ہو جس کے لیے ان کا دل تیار نہ تھا۔ اس آمادگی کے نتیجے میں اللہ عز و جل اہل ایمان کو اپنی عظیم اور نا ختم ہونے والی جنتوں میں داخل فرمائے گا، اور حالات کی نزاکت دیکھ کر مدینہ میں پیچھے رک جانے والے منافقین اور مکہ میں موجود مشرکین کو شدید عذاب سے دوچار کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حقیقت بیان کرنے والا، حقیقت کے ماننے والوں کو خوشخبری دینے والا اور حقیقت کا انکار کرنے والوں کو انجام سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پس لوگو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ،
دین کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، ان کی تعظیم و توقیر کرو، اور اپنے رب کی حمد و ثنا میں صبح و شام مصروف رہو۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سماعتا کی بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اب جو اس عہد کو پورا کرے گا وہ اللہ سے بہترین اجر پائے گا، اور جو اس عہد سے پھرے گا تو پھر اس کا وبال اسی کی اپنی جان پر ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بخیر و عافیت مدینہ پلٹیں گے تو یہ بدوی آپ کے پاس طرح طرح کے جھوٹے عذرات لے کر حاضر ہوں گے، اپنی مجبوریاں پیش کریں گے، اپنی زبانوں سے وہ باتیں پیش کریں گے جو ان کے دلوں میں نہیں۔ اللہ ان کے سب کارناموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ان کا دل پسند گمان تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قریش کچا ہی کھا جائیں اور آپ کبھی اپنے اہل و عیال میں واپس نہ پلٹیں۔ ایسے بدگمانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جہاں جان لڑانے کی ضرورت ہوگی وہاں یہ ہیلے بہانے کر کے گھر بیٹھنے کو ترجیح دیں گے، اور جہاں بغیر جنگ کے مالک غنیمت حاصل ہونے کی توقع ہوگی وہاں یہ تمہارے پاس شیر نر بن کر ساتھ چلنے کے لیے آ دھمکیں گے۔ ان منافقین کو ساتھ لے کر مت چلنا، انہیں متنبع کر دو کہ عنقریب تمہیں ایک بڑے طاقتور گروہ سے جنگ کی دعوت دی جائے گی اور تمہیں اس عزم کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ ایمان لے آئیں یا پھر تلوار کا سامنا کریں۔ اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ کے ہاں بہترین اجر پاؤ گے، اور اگر منہ موڑا تو بدترین سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ ان سے خوش ہو گیا جنہوں نے آخری سانس تک نبی کا ساتھ نہ چھوڑنے کا عہد کیا، انہیں سکینت عطا فرمائی، بہترین غنائم کا وعدہ فرمایا اور مستقبل میں ایک بڑی فتح کی خوشخبری دے دی۔ جنگ سے روکنے میں اللہ عز و جل کی سب سے بڑی مصلحت یہ تھی کہ مکہ میں بہت سے اہل ایمان ایسے تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو قریش سے چھپا رکھا تھا، اور کچھ ایمان لانے کے قریب بھی تھے۔ مسلمان ان سے ناواقف تھے، اندیشہ تھا کہ جنگ میں یہ مظلوم اہل ایمان بھی نادانستگی میں زد میں نہ آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ اپنے خواب کی بنا پر فرمایا تھا۔ لوگوں کو توقع تھی کہ یہ خواب پورا ہوگا۔ جب نتیجہ خلاف توقع نکلا تو بعضوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے تو پھر یہ سفر نتیجہ خیز کیوں نہ ہوا۔ یہ محض ایک شبہ تھا، کیونکہ خواب میں صراحت نہ تھی کہ عمرہ اسی سال میں ہوگا۔ چنانچہ خود معاہدے کی شرائط کے مطابق اگلے سال ذوالقعدہ 7 ہجری میں یہ عمرہ پورے امن و امان کے ساتھ ادا کیا گیا۔ اپنے رسول کو پورے حق کے ساتھ یہ دین دے کر بھیجا، اس کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ رسول کے اصحاب باہم موم کی طرح نرم مگر کافروں کے لیے چٹان سے زیادہ سخت ہے، اپنے رب کے آگے اس قدر سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ ان کے چہروں پر اس کے نمایاں نشان موجود ہیں۔ ان کی صفات کی مثالیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ اللہ عز و جل کا ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ سورہ الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے تابع بن کے رہو، اپنے معاملات کے فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو مقدم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ پہچانو، انہیں ادب سے مخاطب کرو اور ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، کہیں کسی بے ادبی کے باعث تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اگر وہ صبر کے ساتھ آپ کے باہر آنے کا انتظار کر لیتے تو یہ چیز ان کے لیے بڑے خیر و برکت کا باعث ہوتی۔ سنو، جب دینی لحاظ سے کوئی ناقابل اعتبار شخص کوئی بات لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ خبر جھوٹی ہو یا اس میں ایسی کمی بیشی کر دی گئی ہو جو کہ سننے والے کو مشتعل کر دے۔ دیکھو، تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جن کی اللہ عز و جل براہ راست رہنمائی فرماتا ہے، اس لیے تم ان کے پیچھے چلو، نہ کہ اپنے پیچھے انہیں چلانے کی کوشش کرو۔ اگر کبھی تم میں سے دو بھائی یا دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو بقیہ مسلمان ان کے درمیان مصالحت کروانے کے لیے فوراً اٹھ کھڑے ہوں۔ جو شخص یا گروہ حق پر ہو اس کا ساتھ دیا جائے، اور جو ناحق ہو اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ مسئلے کے منصفانہ فیصلے پر راضی ہو جائے۔ ایسا کرنے سے اللہ کی رحمتوں کے دروازے تم پر کھل جائیں گے۔ اے مسلمانوں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ عورتیں خاص طور پر اس خرابی سے دور رہیں۔ ایک دوسرے پر نکتہ چینی نہ کرو، عیب نہ لگاؤ، برے القاب سے تضحیک نہ کرو۔ دیکھو، یہ سب خرابیاں دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں، تمہاری وحدت کو پارا پارا کر دیتی ہیں۔ اے مسلمانوں، آپس کی بدگمانی، دوسروں کے معاملات میں تجسس اور ایک دوسرے کی غیبت سے سختی سے پرہیز کرو۔ اچھی طرح جان لو، ایمان لانے کے بعد ایسی حرکتیں مسلمان کے شایان نہیں۔ یہ خرابیاں ایمان کی نعمتیں چھین لے جاتی ہیں۔ یہ بدوی آپ پر ایمان لانے کا احسان دھرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انہیں ایمان لانے کی توفیق بخشی۔ انہیں معلوم ہو کہ ایمان نے ابھی ان کے دلوں پر دستک دی ہے، ابھی اندر داخل نہیں ہوا۔ اللہ کے ہاں معتبر ایمان وہ ہے جو رگ و پے میں اترے اور تم کلیتاً اپنے رب کے ہو جاؤ۔ بس اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو، وہ تمہارے اجر بڑھا دے گا اور وہ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے۔ یاد رکھو، ایمان کے صرف ظاہری قرار سے کوئی مومن نہیں بن جاتا۔ کامل مومن تو وہ ہیں جو دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور ایمان کے تقاضوں کے حوالے سے ان کے دل میں کوئی کھٹکا پیدا نہ ہو۔ جب ضرورت پیش آئے وہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے میں پیش ہو۔ یہ ہے حقیقت میں سچے مومن۔ بس جو شخص اسلام میں داخل ہو یا اس کے ہاتھ سے اسلام کے لیے کوئی خیر واقع ہو تو اسے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایمان و عمل کی توفیق اسی کی طرف سے ہے۔ اسے آسمانوں زمین کی ہر پوشیدہ چیز کا علم ہے اور ہر ایک عمل اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ قاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، قسم ہے اس بزرگی والے قرآن کی، یہ متعجب ہے کہ انہی میں سے ایک شخص کو منظر بنا کر اٹھا اور انہیں ڈراتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہمیں دوبارہ جلایا جائے گا؟ یہ بات تو عقل سے بعید ہے۔ ان نادانوں کو اللہ عز و جل کے علم و قدرت کا اندازہ ہی نہیں۔ جس میں انسانی کے ذرے ذرے کو جس سے زمین تحلیل کرتی ہے وہ جانتا ہے۔ وہ جب چاہے گا تمام اجزائے جسمانی کو یکجا کر کے پھر سے مکمل شکل ترتیب دے دے گا۔ ہر شخص کے قول و فعل کا ریکارڈ اس کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ قیامت کی روشن حقیقت کا صاف انکار کر کے یہ غلط اور باطل خیال پر قائم ہے۔ تعجب ہے کہ انہوں نے کبھی آسمان کی ساخت پر غور نہیں کیا۔ ہم نے اسے کس خوبی سے محکم بنایا اور ستونوں کے بغیر اسے تھام رکھا ہے۔ جگمگاتے ستاروں سے اسے زینت بخشی اور اس میں کوئی سوراخ، کوئی شگاف نہیں ہے۔
زمین کو بچھایا، اس پر پہاڑ ٹکا دیے تاکہ اس میں اضطراب پیدا نہ ہو، زمین کو ہر طرح کے سبزے سے رونق بخشی۔ بلا شبہ ان سب میں تذکیر اور عبرت کا بہت سا سامان ہے، مگر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ آسمان سے برکت والے پانی برسا کر تمہارے لیے ہر طرح کے اجناس سے بہترین رزق مہیا کیا۔ ان سے پہلی قومیں بھی جھٹلا چکیں، پھر ہماری وعید ان پر چسپاں ہو کر رہ گئی۔ اے نادانو، تم یہ سب کھلی آنکھ سے دیکھ رہے ہو کہ جب پہلی بار پیدا کرنے میں ہمیں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی تو دوبارہ کیوں کر آئے گی؟ ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا، اس کے جوڑ اس کے بند کو استوار کیا، ہم اس کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں تک کو جانتے ہیں۔ ہم جس کی رگ و جان سے بھی قریب ہے، کیا اسی کو دوبارہ بنانا ہمیں مشکل ہو جائے گا؟ مزید یہ کہ ہم نے اس پر 2 معزز کاتب بھی مقرر کر رکھے ہیں جو اس کا ہر قول ہر فعل لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ لو آن پہنچی موت کی بے ہوشی اپنی پوری سچائی کے ساتھ، یہ ہے وہ حقیقت جس سے تو بھاگتا رہتا تھا۔ پھر سور پھونکا گیا جس سے تجھے ڈرایا جاتا تھا۔ پہنچ گئے نا اللہ جبار کی عدالت میں، ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا تیرے ساتھ ہے۔ جس چیز سے تو غفلت میں تھا وہ پردہ آج اٹھ گیا۔ آج تیری نگاہ کس قدر تیز ہو گئی، پردوں کے پار بھی دیکھ رہی ہے۔ جھونک دیے جائیں گے جہنم میں وہ سب جو حق سے دشمنی رکھتے تھے، خیر کو روکتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، شک میں پڑے رہتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک کرتے تھے۔ اپنی گمراہی کا الزام دوسروں کے سر تھوپنا کام نہیں آئے گا۔ جہنم کے جوش اور غضب کا یہ عالم ہوگا کہ اور بھی ہوں تو ان کو وہ اپنا ایندھن بنا لے۔ اس کے برعکس متقین کی تکریم کے لیے جنت ان کے قریب لے آئی جائے گی۔ جنت انعام ہے ہر اس شخص کا جو اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا ہو، رب سے بن دیکھے ڈرتا ہو اور قلب منیب لے کر آیا ہو۔ ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ ان سے پہلے ہم بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ قوت اور وسائل رکھتی تھی۔ ان کے کھنڈرات تمہارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ ہم آسمان و زمین پیدا کر کے تھک نہیں گئے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ نہ کر سکے۔ بس کان لگائے ہی رکھو، وہ دن آ ہی رہا ہے کہ جب ایک ہی پکار پر تم سب قبروں سے تیزی سے نکل کھڑے ہوگے اور پھر ہمارے حضور حاضر کر دیے جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ان سے باجبر بات منوانا نہیں ہے، بس آپ اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری پکڑ سے ڈرے۔ سورہ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے گرد و غبار اڑانے والی، بادلوں کے بوجھ کو لے کر چلنے والی ہواؤں کی، قسم ہے نرم رفتار سے چلنے والی کشتیوں اور رزق تقسیم کرنے والے فرشتوں کی، کہ جس قیامت کے دن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ واقع ہو کر رہے گا، کوئی اسے ٹالنے والا نہیں۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، تم قیامت کے دن مختلف تضادات میں مبتلا ہوگے۔ اس دن سے وہی انکاری ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو۔ قیاس و گمان پر چلنے والے تو مارے گئے جو اس جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ انہیں معلوم ہو کہ اس دن جب وہ آگ پر تپائے جائیں گے، ان سے تب کہا جائے گا کہ لو اب اپنے انکار اور استہزاء کا مزہ چکھو۔
اس دن متقین باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ہر طرف سے نعمتوں میں گھرے ہوں گے۔ انہوں نے دنیا کی زندگی بے فکری اور لاؤبالی میں نہیں گزاری ہوگی۔ یہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے رب سے استغفار کرتے تھے، اپنے مال ضرورت مندوں پر خرچ کرتے تھے۔ یہ زمین و آسمان، ان میں اور خود تمہاری اپنی ذات میں آخرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، مگر اس کے لیے دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ قسم آسمان اور زمین کے رب کی، قیامت آ کر رہے گی، اس کا برپا کرنا اللہ کے لیے اتنا آسان ہے جتنا تمہاری زبان سے کسی بات کا ادا ہونا۔ کیا تم نے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا قصہ سنا؟ 2 خوبصورت نوجوان ان کے پاس آئے اور سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور دل میں سوچا کہ ان اجنبیوں کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا جائے۔ جب وہ ان کے لیے ایک بچڑا بھون کر لائے تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں ان کا ارادہ انہیں نقصان پہنچانے کا نہ ہو۔ ان نوجوانوں نے بتایا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کو ایک ذی علم فرزند کی خوشخبری بھی دے دی۔ ان کی اہلیہ نے سن کر کہا کہ میں تو بوڑھی اور بانجھ ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ یہی تیرے رب کا فیصلہ ہے جو بڑا حکیم اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کا بہترین یقین عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی فکر اور تیاری کرنے والا بنا دے، ہمیں معاشرت کے وہ سب آداب سکھا دے جو اس بارے میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں حالت اسلام پر زندہ رکھے اور حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو صلو علیہ